بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سرکار محبت عقیدت ذوق شوق سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ذرا اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى میں اپنی گفتگو کے آغاز میں چند باتیں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میرے بھائی نے دعوت دیتے ہوئے کہا کہ مہمان خصوصی آپ یقین کرو کہ میں آپ سب بھائیوں کا ایک ادنا سا خادم ہوں، انشاءاللہ آپ کا بھائیوں جیسا ہوں۔ تو ایسی بات مہمان خصوصی والے تو کوئی نہیں، میں تو بلکہ بے زبان ہوں۔ تو ہم نے تو آپ حضرات کی محبت ہے آپ کی، آپ تشریف لائے، ہماری آواز پہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمروں کے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اس وقت بلکہ یہ نہ تو بیان کا وقت ہے، اصل تو ہمارا اجلاس تھا، اور پچھلے اجلاس کے اندر جو میں ایک سفر کی وجہ سے بہت لیٹ ہوا تھا، تو میں اصل میں آج کا اجلاس بلانے کا مقصد آپ بھائیوں سے ملاقات کرنا تھا اور آپ کی آواز سننا تھا۔ اصل مقصد یہ تھا جو میں نے الحمدللہ وہ پورا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہم دعا کروا کے اجلاس کی طرف آ جاتے ہیں، بیان تو انشاءاللہ چلتے ہی رہتا ہے کبھی نہ کبھی۔ تو میرا اصل مشکلہ تو یہی ہے کہ ہم اجلاس کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن بھائیوں نے ذرا دعوت دے دی ہے، میں انشاءاللہ 2-4 منٹ کے لیے ہی اپنی حاضری کو مکمل کر لوں گا۔ قابل قدر دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عظمت اور رفعت اور بلندی سے نوازا ہے کہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث کرنے کے بعد ساری کائنات کے اندر یہ اعلان کروایا کہ کائنات والوں، میں نے اپنا محبوب بھیج دیا ہے، اب کسی کے پاس ایسا کوئی محبوب ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کے بعد اب نبی علیہ السلام کی سیرت اور عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے جس کی تعریف اور بلندی کے اندر اللہ نے قرآن اتار دیا ہے۔ 40,000 اشعار لکھنے کے بعد عربی کا شاعر کہتا ہے تھکی ہے فکر رسام مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلا باب مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ اس کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، اسی حدیث کا سہارا لے کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد فاصطفاه لنفسه وادعسه برسالته۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے آمینہ کے لال کا انتخاب کرنا تھا، جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا کا انتخاب کرنا تھا، تو رب العالمین نے کس طرح انتخاب کیا ہے؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، تمام انسانوں کے دلوں کو پرکھا، تمام انسانوں کے دلوں کو جانچا۔ فنظر قلب محمد، تو پروردگار عالم کو ایک دل بہت پسند آیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آیا، عبداللہ کے لگتے جگر کا دل پسند آیا، گلشن عبد المطلب کے بہار کا دل پسند آیا، مکے کے در یتیم کا دل پسند آیا، ساری کائنات کے والی کا دل پسند آیا۔ فوجد قلب محمد فاصطفاه لنفسه، تو پروردگار عالم نے اس دل کو چن لیا، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ اور جسے چنا جاتا ہے نا، اسے قرآن کہتا ہے ان اللہ
اسماعیل کو چنا ہے، یحییٰ کو چنا ہے، زکریا کو چنا ہے، یحییٰ کو چنا ہے، موسیٰ کو چنا ہے، عیسیٰ کو چنا ہے، تو پروردگار عالم نے ان اللہ اصطفیٰ آدم کو چننے کے بعد، ابراہیم کو چننے کے بعد، اسماعیل کو چننے کے بعد، تمام انبیاء کو چننے کے بعد رب العالمین نے ایک دل کا انتخاب کیا تھا نبی اور رسول بنانے کے لیے، تو پروردگار عالم نے ان اصطفیٰ میں سے چن کر لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں جسے چنا جاتا ہے اسے اصطفیٰ کہتے ہیں، اور اصطفیٰ میں سے چن کر میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، اور مصطفیٰ کو بنانے کے بعد رب العالمین نے میرے پیغمبر کے لیے جس چیز کا انتخاب کیا ہے، چن کر انتخاب کیا ہے، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بازو آئے، بازوؤں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے سینہ آیا، سینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نگینہ آیا، نگینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے مدینہ آیا، مدینوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں مکہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں مدینہ چنا ہوا، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹی آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے غلام آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے معراج آئی، معراجوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رفعت آئی، رفعتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے بلندی آئی، بلندیوں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے امامت آئی، امامتوں میں سے چنی ہوئی۔ اللہ ہر چیز کو چن کر مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالتا چلا گیا، اور رب العالمین نے میرے پیغمبر کے یاروں کا انتخاب کرنا تھا، میرے پیغمبر کے وفاداروں کا انتخاب کرنا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی حدیث کے آخر میں روایت کرتے ہیں، رب العالمین نے جب آمنہ کے لال کے یاروں کا انتخاب کرنا تھا، ان کا انتخاب کیسے کیا؟ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ ثم نظر فی قلوب عبادی، تو رب العالمین نے پھر تمام انسانوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، تمام انسانوں کے دلوں کو پرکھا، تمام انسانوں کے دلوں کو جانچا، ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلب اصحاب محمد، پروردگار عالم کو جو دل پسند آئے وہ ابو بکر کا پسند آیا، جو دل پسند آیا عمر کا پسند آیا، جو دل پسند آیا عثمان کا پسند آیا، جو دل پسند آیا علی کا پسند آیا، جو دل پسند آیا حمزہ کا پسند آیا، جو دل پسند آیا طلحہ کا پسند آیا، جو دل پسند آیا زبیر کا پسند آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو چن کر بھی مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے، اور صحابہ کی رفعت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کی امامت، صحابہ کی قیادت پہ کون پہنچ سکتا ہے؟ ایک شاعر پیغمبر کے صحابہ کی شان میں کیا کہتا ہے، او ہو کسے کو نہیں تکرے جنہیں یار تچیرہ تکے آئے، زلفانی بستی دیکھیے سرکار تچیرہ تکے آئے، وہ قسمت پاک حلیمہ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہیں لے کے گھوٹی وچ سونے مٹھا تچیرہ تکے آئے، ابو بکر عمر عثمان و علی یارانی اوچیا شانہ لے، جنہیں ساری زندگی رج رج کے دلدار تچیرہ تکے آئے۔ نعرے تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، جسم مصطفیٰ، نام مصطفیٰ، قام مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، بزم حق چار یار، بزم حق چار یار، نعرے تکبیر، سید امان اللہ شاہ صاحب بخاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو چنا ہے، لیکن آج کا کوئی بدبخت صحابہ پہ تنقید کرے، آج کا کوئی بے ایمان صحابہ پہ تنقید کرے کہ وہ لوگ آقا کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، نبی سے تعلق توڑ دیا تھا، لوگ دین کہہ گئے تھے پیغمبر کے ساتھ دینے والا، اگر کوئی ایسی بکواس کرے، زبان درازی کرے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر پوری دنیا کے اندر
نہیں ہے. قرآن سے پوچھو, قرآن سے پوچھو صحابہ کی بلندی کیا ہے, صحابہ کی امامت کیا ہے, صحابہ کی قیادت کیا ہے. قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. نبی تو نہیں, تیرے غلام نہیں, ان کے گھوڑے نہیں, ان کے قدم نہیں, ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں, ارے وہ کھریاں نہیں, وہ کھریاں جن پتھروں پہ لگی, اللہ نے ان پتھروں سے شرارے نکلے تو رب العالمین نے ان شراروں کی قسمیں بھی قرآن کے اندر اٹھائی ہے. صحابہ کی بلندی کو کون بیان کر سکتا ہے؟ تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے. اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو بدر میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو احد میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو حنین میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو خندق میں کیا لینے گئے تھے؟ اور میں آخر کے اندر یہی کہوں گا, صحابہ نجے گا رجو جن کا کوئی نہیں, اور بندے کا اصل لہو جن کا کوئی نہیں. جب نام صحابہ سن کے منہ پھیرے اور بندہ غلط ہے یا پیو جن کا کوئی نہیں.